گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں کسی سے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم رابطہ کریں گے، مشورہ کریں گے، سامنے والا ہمیں مشورہ دے گا، ہمیں کوئی بات بتائے گا یا ہماری ہیلپ کرے گا، تو ہمارے لیے ہمیں کوئی ایڈوائز کرے گا تو ہمارے لیے اس پرابلم سے نکلنے کا کوئی رستہ کھل جائے گا، یا یوں بولیے کہ ہماری گائیڈنس جو ہے وہ ہو جائے گی اور ہمارا یہاں سے اس مشکل پریشانی سے نکلنے کا راہ ہموار ہو جائے گی۔ یوں ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے اور لوگ بات کرتے ہیں، اور جب مشورہ لیا جاتا ہے تو سامنے والا مشورہ ایسا دیتا ہے جیسا کہ اس بندے نے دیا جس سے گاؤں والوں نے مشورہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی جنگل کے قریب ایک گاؤں تھا، اور کیا ہوا کہ اس جنگل میں سے شیر نے گاؤں پر حملہ کرنا، اور کوئی نہ کوئی کسی کی بھیڑ اٹھا کے لے جانی، بکری کسی کی جو ہے وہ چیر پھاڑ کر دینی، شکار کر لینا، اور اس طرح کا معاملہ یہ گاؤں والوں کو درپیش ہوا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ ان کے اندر ایک آدمی تھا جسے بڑا دانا سمجھا جاتا تھا، عقل مند سمجھا جاتا تھا، سمجھدار اور شعور والا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے کہ یہ پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی حل بتائیں۔ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، حل ہو جائے گا۔ کچھ دن گزرے تو کیا ہوا کہ اس آدمی نے لوہے کا ایک بہت بڑا پنجرا بنایا۔ لوگ سمجھے کہ پنجرا بن گیا ہے، اب شیر اس کے اندر جو ہے وہ بند کیا جائے گا، اور یوں بولیے کہ ہماری یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دور ہو جائے گی۔ جب اس سے کہا کہ اتنا بڑا پنجرا آپ نے بنایا ہے، اب آگے کیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ آپ سارے اس پنجرے کے اندر بند ہو جائیں، تو آپ لوگ اس پنجرے کے اندر رہیں گے، شیر حملہ آور ہوگا تو آپ اندر سیف رہیں گے، تو کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ بھی اندر چلے جائیں، اپنے جانور بھی اسی کے اندر لے جائیں۔ تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے مشورہ لیا ہے، کسی نے کوئی بات پوچھی ہے، کسی نے کوئی پرابلم کا معاملہ اپنا بتا ہی دیا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اچھا، ریلیونٹ اور قابل عمل حل جو ہے یہ بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ پاک ہمیں یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ امیر السنت ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں، حضور کوئی بتائے اپنی پرابلم، اپنا مسئلہ۔ تو مشورہ جس طرح میں نے ایک جو ہے وہ فرضی کہانی ایک بتائی ہے، یوں بھی لوگوں نے دیا ہے، اور یوں لوگ عام حالات میں بھی زندگی میں دیتے ہی رہتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اگر کوئی پریشان حال ہے اور وہ مشورہ مانگ رہا ہے اور آپ کو اس کا مسئلہ معلوم ہے، یعنی اس کا حل معلوم ہے، تو مشورہ درست دینا واجب ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کا کوئی حل نہیں ہے، یا آپ جانتے ہیں کہ حل تو ہے مگر یہ بیچارہ وہ سبب اختیار نہیں کر پائے گا، اس کے جو نا وہ اس کی وہ اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر پائے، تو لہٰذا آپ جو ہے اس کو دعا دے دیں، واہ، کچھ کے لیے دعائیں کر دیں، کچھ کیا کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا حوصلہ افزائی کر دیں، تھوڑا پیٹ تھپک دیں، غم خاری کر لیں، یعنی اس کو جو نا یوں اس کے حال پہ نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں اس کے ساتھ تعاون۔ تو چونکہ آپ اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں چند الفاظ بھی اگر کہہ دیں گے، چند الفاظ کے دو الفاظ بھی اگر کہہ دیں گے، اور اس سے اس کا اگر حوصلہ بڑھ جاتا ہے، یا یہ کہ اس کی مصیبت اس وقت کم ہو جاتی ہے، چونکہ مصیبت کا مین تعلق جو دماغ سے ہے، کہ مصیبت اس کا انکار نہیں۔ آپ دیکھیں کسی کو چوٹ اگر لگی
اب چوٹ لگتی ہے تو پہلی بار جو ہے نا درد شدید ہوتا ہے. اب چاہے یہ چوٹ قلبی ہو یا جسمانی ہو. اللہ اکبر. اگر قلبی چوٹ ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ دھچکا کہتے ہیں. جی. دلی کیفیت کا نام ایک دھچکا ہے, جھٹکا بھی کہا جاتا ہے کہ مجھے دل کو بڑا جھٹکا لگا ہے, صدمہ دھچکا بھی کہا لگا, جاتا ہے. تو صدمہ جی صدمہ بھی کہا جاتا ہے. جی تو اب کیا ہے کہ جو پہلا دن ہوتا ہے نا, یا جو پہلا ٹائم ہوتا ہے, فرسٹ ٹائم, وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. جی. اور اصل صبر کا بھی وہی وقت ہے. تو دیکھا تو صبر کا وہی وقت ہے. اب کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور اس چیز کو بھول جاتا ہے, یا یاد بھی کرتا ہے نا تو پھر بھی جو ہے نا وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. جیسے درد ہے تو درد کی کیفیت وہی ہے, مگر اب کیا وہ اس چیز کا عادی ہو چکا ہے. مالی نقصان ہوا, نقصان وہی ہوا ہے, مگر اب کیا یہ عادی ہو گیا. تو یوں جو وہ آہستہ آہستہ جو بندہ جو اپنا یہ صدمہ بھولتا جاتا ہے. ورنہ دیکھیں کہ ورنہ ہر گھر میں میت ہوئی ہے تو کوئی بھی گھر جو نا خوشیوں والا نہ ہو. میت ہر گھر میں ہوئی ہے, کسی گھر میں شادی نہ ہو, ورنہ تو یہ ایک نظام قدرت ہے. تو لہٰذا ہم اگر دو اچھے بول دیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا صدمہ جو ہے نا وہ رفع ہو جائے, اس کا صدمہ دور ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ یہی دو بول ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. کیا بات, سبحان اللہ. تو کیا بعید کہ بس ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. ایسا ایک تو بات تو لہٰذا ہمیں جب وہ جی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمیں اپنے ہونٹوں میں مسکراہٹ لانی چاہیے, وہ جیسے اس کی کنڈیشن, اور اس کو دو بول دینے ہیں. واہ. پر اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کا مسئلہ یہ بتانے سے حل ہو سکتا ہے اور یہ کر لے گا یہ کام اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو اس کو وہ مشورہ دے دیں. اب وہ کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے, اس کو فورس نہ کریں. کیا آپ بات, کا کام ہے مشورہ دینا, اور سبحان مشورہ آپ نے ناقص سمجھ کے دینا ہے. وہ کرے نہ کرے, ورنہ پھر کہ نہیں کرے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی, یا یہ کہ آپ اس کو سر پہ چڑھ دیں گے, بھائی میں نے تمہیں مشورہ دیا تم نے کیوں عمل نہیں کیا. تو یہ نہ کیا جائے, بس دے دیں مشورہ, ختم. اور عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے, وہ با اختیار ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اپنے ثواب سے مطلب رکھیں. مرحبا. ایسا ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ آپ کی اس ساری ڈسکشن کے اندر جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ غلط مشورہ جو ہے یہ نہ دیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا, یہ بات اس کو پھنسانے والی ہے, یا اس کو میں دے تو حل کی طرح رہا ہوں لیکن یہ حل نہیں ہے, بلکہ یہ آگے چل کے اور کیا ہو جائے گا, یہ اور پھنس جائے گا. اب اس کے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں. کچھ بندے کے یوں بولیے کہ پرسنل گرج بھی ہوتا ہے, بعض اوقات دماغ میں کوئی بات بیٹھی ہوتی ہے, کوئی انتقامی کارروائی کرنے کا ذہن ہوتا ہے, اور مختلف طرح کے معاملات. جی جی ہاں جی. بغض و کینہ ہوتا ہے, یا یہ کہ بعض لوگ ایسے شرارتی ہوتے ہیں, ان کی طبیعت میں جو نا یہ شر ہوتا ہے. ہائے ہائے. جیسے کسی نے راستہ پوچھا تو خواہ اس کو غلط راستہ بتائیں گے, اور پھر اس غلط راستے کو بتانے کو نہیں اپنا کمال سمجھیں گے, اپنا فن سمجھیں گے, اور پھر اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے کہ آج تو میں نے ایک بندے کو یوں میں نے غلط راستہ بتا دیا, اس کو چلا دیا اس راستے پہ, اب جو اس کی درگھٹ بنے گی, جو پریشان ہوگا, مزہ آئے گا. تو بعضوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے, طبیعت میں شر ہوتا ہے, تو اللہ ہمیں ایسی طبیعت سے بچائے. آمین تو آمین. لہٰذا کسی بھی مسلمان کو غلط مشورہ نہ دیں. کیا ہو بات. سکتا ہے کہ کل آپ پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے, جی اور آپ اچھے مشورے کے طالب ہوں, آپ کو اچھے مشورے کی ضرورت ہو, اور آپ کو کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہ ہو. اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیونکہ یہ بندہ یہ ذہن میں نہ رکھے, بندہ یہ ذہن بنا لے کہ دن اور رات ایک نہیں ہوتے, کہ دن بھی تبدیل ہوتا ہے, رات بھی تبدیل ہوتی ہے. اور دوسرا ہے کہ کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں, کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں. صحیح. اور آپ دیکھیں کہ ابھی سیلاب جو آیا ہے, جی تو 1 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے کسی کے وہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ آج کا ہمارا دن جو نا خیموں میں گزرے گا, اللہ کہ اکبر. ہمارے گھر کو جو نا ہمارا گھر پانی بہا کے لے جائے گا, ہمارا راشن سارا ضائع ہو جائے گا, ہمارا مال ضائع ہو جائے گا. کسی کو پتہ نہیں تھا. مگر دیکھیں کہ کروڑ پتی جو ہے وہ زیرو ہو گیا, لاکھوں پتی زیرو ہو گیا, ہزاروں روپے والا وہ بھی زیرو ہو گیا. تو خیر اچھے برے دن آتے رہتے ہیں. جو ہمارے لوگ, جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ, جو ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ سیلاب کی آفت میں مبتلا ہے, اللہ کریم ان کے حال پر رحم فرمائے, ان کا جو نقصان ہوا اللہ کریم انہیں اچھا بدل عطا فرمائے, اور پہلے سے زیادہ عطا فرمائے. اور جن آمین. کے جو ہے وہ لواحقین
جاننے والے رشتہ دار عزیز و قارب اس پانی میں بہہ کر شہید ہو گئے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے آمین اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہوئے اللہ کریم انہیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، آمین اور اللہ کرے کہ پھر ان کے اچھے دن آ جائیں۔ آمین اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ علیہ محمد صلی محمد۔ اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور جی یہ سیلاب زدگان کے حوالے سے میں ایک بات یہاں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ لوگ ان کی امداد کے حوالے سے ماشاءاللہ اچھا ذہن رکھتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، اور مجھے حضور جو ایک چیز ڈومینیٹڈلی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ان کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے اس میں سسٹم کے تحت، FGRF کے تحت، نہ صرف ان کو پکا ہوا کھانا دیا جا رہا ہے بلکہ ان کے جانوروں کے لیے بھی چارے کا جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے، نہ صرف ان کے لیے بالکل، میڈیکل یعنی کیمپ دیکھیں لگایا جا رہا ہے بلکہ ان کے دعوت جانوروں کے اسلامی لیے جو ہے نا، بھی۔ جی جی دیکھیں دعوت اسلامی جو ہے نا، اس نے ظاہر ہے کہ بندے کی فکر کرنی ہے۔ اب بندے کی فکر میں، اس کی مدد میں، اس کا جانور بھی آ گیا اور کئی چیزیں آ گئی جی کہ اس کا خود تو پیٹ، اس کا خود کا تو پیٹ بھر جائے گا، مگر وہ رہے گا ٹینشن ہے کہ میرا جانور بھوکا ہے، یہ مر گیا تو میری جو نا یہ جمع پونجی جو نا یہی ہے ایسا ہی ہے۔ کہ میرا کچھ مال تو بہ گئے، اب کچھ بھینسیں تو میری بہ گئے، اب یہ بچہ یہ کیسا نہ بھوک سے نہ مر جائے۔ اللہ تو یہ دعوت اسلامی ہے، کیونکہ دعوت اسلامی والوں کے پاس الحمدللہ الکریم جو نعمت ہے نا، وہ خوف خدا والی نعمت ہے، اور ایک تو خوف خدا ہے اور دوسرا رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے، تو دونوں چیزیں دعوت اسلامی والوں کے پاس۔ تو اس لیے یہ کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے وہ کسی مال میں خورد برد نہیں کرتے، یعنی جو بانٹنے والا ہے وہ اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لے گا، یعنی چونکہ یہ مال سیلاب زدگان کے لیے ہے، مدد کے لیے، امداد کے لیے، تو وہ اس میں تو پانی بھی نہیں پیے گا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اللہ اور وہ کام کیوں کر رہا ہے؟ کیا بعید کہ اس سبب سے میری مغفرت ہو جائے، سبحان اللہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ آج میرا مسلمان بھائی تکلیف میں، تو ظاہر ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ وہ مسلمان یک جان ہے نا، تو ایک ظاہر ہے کہ تکلیفیں ہوتی ہے، تو یہ جو یک جان والی جو چیز ہے نا، یہ اس کو ابھارتی ہے مدد کرنے پر اور اپنے بھائی کے پاس جانے کے لیے اور اس کو کھلانے کے لیے۔ تو چونکہ ہر ایک کا ایسا ہے، بعض لوگ جو ہے نا وہاں جا کے کھانا پیش کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ وقت نہیں دے پاتے تو وہ رقم وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اناج وغیرہ دے دیتے ہیں، تو الحمدللہ الکریم جو ہے وہ سب اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ کسی کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے اور اسے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کہ آج جو ہے نا یہ مدد کا وقت ہے اور ہمیں اپنے خزانوں کا منہ کھول دینا چاہیے۔ آج ہم مدد کریں کہ کیا بھائی کہ یہی مدد ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، کیا بھائی کہ کل ہم پر برا وقت ہے تو ہم مدد کے متمنی ہوں، تمنائی ہوں، اور جو ہے وہ ہماری کوئی مدد کر دے۔ تو بالکل ہمیں دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ یا مرحبا۔ میں مدنی چینل کے ناظرین یہاں آپ سے ایک بات جو ہے وہ شیئر کروں۔ پہلے جو سیلاب آیا تھا، ایک سیلاب تو یہ آیا ہے، ایک اس سے پہلے بھی سیلاب جو ہے وہ آیا تھا، اور سندھ کا، بلوچستان کا ایک بڑا حصہ اس سے جو ہے وہ افیکٹڈ ہوا تھا۔ تو خلیفہ امیر سنت نے بھی جو ہے وہ کچھ علاقوں کا، صحبت پور کا اور اس طرح سے کچھ دیگر بلوچستان کے علاقوں اور سندھ کے علاقوں کا، اپر ڈیدن کا، یہاں بھی بہت جو ہے وہ سیلاب تھا، اور بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ دورہ فرمایا، اور ماشاءاللہ سیلاب زدگان کے اندر رقوم بھی جو ہے وہ تقسیم فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بچوں کے لیے بسکٹ وغیرہ تھے، یہ بھی جو ہے وہ تقسیم کیے۔ اور میں نے جو ایک انداز دیکھا وہ یہ تھا کہ خلیفہ امیر سنت کا تو روزہ تھا، تو جو ہے وہ آپ کا جو ذاتی پانی جو ہے وہ تھا، اس سے آپ نے جو ہے وہ افطار کیا، پانی تھا، دودھ تھا، تھوڑا سا آپ نے اس میں سے جو ہے وہ لیا، اور باقی آپ نے دیکھا کہ وہ پانی کے اندر کچھ بچے جو ہے وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، تو باقاعدہ گاڑی جو ہے وہ روکی، اور پھر آپ جو ہے وہ نیچے بھی اترے، اور کچھ دیگر لوگ بھی وہاں چارپائیوں پر بیچارے روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور پانی ان کی چارپائیوں کے نیچے سے جو ہے وہ گزر رہا تھا، تو بالکل یوں بولیے روڈ پر آ کے بیٹھ گئے، اب ادھر بھی پانی آ گیا، اب یہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ کہاں جائیں گے۔ تو بہرحال خلیفہ امیر سنت ان کے ساتھ ماشاءاللہ باقاعدہ نیچے جو ہے وہ اتر کر کے ان کے ساتھ ان کو دلجوئی بھی کی، اور وہ اپنے لیے جو سامان لیا ہوا تھا، روزہ بھی تھا،
تو وہ کیا کیا، وہ ان کو جو ہے وہ بچوں کو بھی عطا فرمایا اور وہ جو دیگر افراد وہاں موجود تھے ان کی بھی خیر خواہی کی. تو یہ ایک خدمت والا جو ہے وہ انداز دیکھا. ایک تو وہ ہے جو ہم لے کر گئے تھے، خلیفہ میرے لے کر کے گئے تھے کہ وہاں جا کے جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے، اور جو اپنا تھا اس میں سے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کو پیش کیا. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ یوں بولیں کہ این خانہ خما ہما آفتاب است، آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں اسید رضا، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ حضور کو اپروچ کیا کہ مجھے بھی جو ہے وہ ساتھ لے لیں اور مجھے بھی جانا ہے اور بچوں میں یہ چیزیں جو ہے تقسیم کرنی ہے. ذرا کچھ حضور بتائیں یہ کیا تھا؟ ہاں ظاہر ہے کہ وہ مدنی چینل پہ دیکھا تو ان کا بھی زندگی میں بھی جو ہے وہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں میں بھی ان میں جو ہے وہ تقسیم کروں. تو یوں جو یہ اپنے کھانے کے پینے کی چیزیں تھیں نا، وہ انہوں نے گھر سے لے لی تھی بانٹنے کے لیے، جو بسکٹس وغیرہ تھے. اور پھر خیر انہوں نے نواب شاہ سے ان کو لے لیا تھا، نواب شاہ سے ساتھ ہو گئے تھے جی، یہ حاجی یہاں سے حسین. انہوں نے اپنا باقاعدہ یوں بولیے کہ ایک شاپر جو ہے وہ تیار کیا، ایک بڑا سا شاپر تھا، اس میں مختلف چیزیں تھیں بچوں کو بانٹنے کے لیے. تو وہ ماشاءاللہ لے کر کے پھر نواب شاہ سے جو ہے وہ ساتھ میں اٹیچ ہوئے، پھر جڈو گئے، وہاں پر جا کے ماشاءاللہ یہ سلسلہ کار ہوا. تو یہ جو ایک احساس کی کیفیت ہے، یہ جو ایک خیال کی کیفیت ہے، اور یہ جو کسی کے درد کو محسوس کرنے کی کیفیت ہے، یہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. جاندار اور بے جان میں جو ایک فرق ہے وہ احساس ہونے یا نہ ہونے کا ہے. جس میں احساس ہے وہ جاندار ہے، اس میں جان ہے تو وہ احساس کرے گا. درد کا بھی اسے کیا ہوگا؟ احساس ہوگا. فرحت کا بھی احساس ہوگا، دکھ کا بھی احساس ہوگا، خوشی کا بھی احساس ہوگا، غمی کا بھی احساس ہوگا، تکلیف کا بھی احساس ہوگا، سردی کا احساس ہوگا، گرمی کا احساس ہوگا. تو جس طرح یہ سارے احساس ہماری جو بتا رہے ہیں کہ یہ جاندار ہے، یوں ہی ایک دکھی مسلمان کا احساس ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کی روح بیدار ہے اور اس کا دل بھی کیا ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے وہ آباد ہے. اس پر حضور کیا تبصرہ فرمائیں گے آپ؟ وہ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ٹھیک ہے بھائی، جن پر آیا ہے اب آ ہی گیا مصیبت، کوئی اب ہم پر بھی آ سکتی تھی، ان پر آ گئی، اب آ گئی ہے تو بھائی ٹھیک ہے بھائی، ہم نکل بھی آئیں گے، آ گئی ہے تو چلی بھی جائے گی. اس طرح کا بھی ایک طبقہ ہے. اور ایک مثال وہ ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ناظرین ہوں گے ماشاءاللہ جن کے گھر میں ذہن ہوگا، ان کا اپنا ماشاءاللہ یہ سلسلہ کار ہوگا اور جو ہے وہ لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اچھا پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ حاجی حسین نے جو بھی سامان لیا تو ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھا، جی چونکہ وہ نابالغ ہے نا، تو یہ نابالغ اپنا مال تقسیم نہیں کر سکتا. میں نے کہا پہلے تو وضاحت کر دوں، جو ان کے کھانے پینے کا تھا میں نے کہا نا، جو بسکٹس وغیرہ تھے تو ان کی ملکیت نہیں تھی، وہ میری ملکیت تھی، واہ جو بچوں کو عموماً دی جاتی ہے نا چیزیں. جی خیر پھر یہ کہ مزید انہوں نے وہاں سے خریداری کر لی تھی، منگوا لی تھی. ماشاءاللہ. خیر احساس جو ہے نا ہمیں ویسے آپ کو کبھی ہونا لگا نہیں، چاہیے اپنے آپ نے بھی ان کو مسلمان بلا ہی بھائی لیا، کا. نواب شاہ بلا لیا وہاں سے، کراچی سے نواب شاہ بلا لیا، تو آپ کو لگا نہیں جائے گا بچہ، اس کو مچھر لڑے گا، کوئی وبا ہی نہ ہو جائے؟ اور مجھے یاد ہے سب، ہم جو ہے وہ جڈو میں گئے تھے، ابھی اترے ہی تھے ادھر، اور اتنے جی مچھر تھے وہاں، اللہ کی پناہ. میں تو مطلب اس کی ایک ویڈیو بھی ہے میرے پاس. نہیں مچھر تو ٹھیک ٹھاک تھے، یعنی سمجھے کہ کیمرے میں جو نا آگے بھی جو مچھر ہی نظر آ رہے تھے، اللہ گاڑی چلا رہے ہیں تو یہ مچھر ہی نظر آ رہے ہیں. تو واقعی یہ تو آزمائش تھی، مگر ظاہر ہے کہ وہ بچے کا شوق تھا تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے حفاظتی تدبیر تو کی تھی نا، جی بالکل. تو یہ کر کے پھر ہم لوٹ آئے تھے. پوائنٹ میرا حضور یہی تھا، میں جڈو یہی میں ہم لینا نے چاہ رہا رات تھا. نہیں گزاری تھی، چونکہ جی 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 میرا پوائنٹ حضور یہی تھا جڈو میں کہ کہہ رہا ہوں ہم نے جی رات نہیں گزاری تھی، چونکہ اپنے پاس جگہ ہی نہیں تھی. ایسا ہی. اور رہا یہ کہ احساس تو واقعی احساس ہونا چاہیے. یہ تو بس وہی کہ جس کی جو ہے نا قرآن حدیث پر نظر ہوگی نا، جی جس نے دین علم حاصل کیا ہوگا یا جو مسجد سے جو وابستہ ہے، اس کو جو ہے نا یہ احساس ہوگا کہ نہیں یار آج میرا بھائی تکلیف میں ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، نہ بندہ مالی مدد کر سکتا ہے، نہ یہ کہ وہ وقت دے کر مدد کر سکتا ہے، کم سے کم دعا کے ذریعے تو کر سکتا ہے. واہ واہ واہ. دعا تو بندہ کرتے نہ کہ ایسے الفاظ وہ لے کے یار چلو یار ٹھیک ہے آن نہیں تھی تو ہم پر وہی آ جاتی. نہیں، یہ جملے درست نہیں ہیں. ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، سبحان اللہ. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مبتلا نہیں فرمایا. اور ہم تو ذرا کہ نازک ہے، ورنہ ذرا کہ شروع میں جو پانی ہوتا ہے نا فریش پانی، جی اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں تو مچھر ہوگا تو وہی بہ جائے گا، مثال دے رہا ہوں میں. مگر بعد میں جب یہ پانی رک جاتا ہے نا، ہاں جی پھر جو مچھر
وہ جو دیگر جو آتے ہیں نا وہ پھر تعفن جو بدبو جی اور یہ جو سب ہوتی ہے جی اس سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ پانی بھی سڑ جاتا ہے نا کھڑے کھڑے، جی پھر چونکہ بعض اگر جانور وغیرہ مرے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں ہے شامل ہو جاتے ہیں، پھر یہ پانی بعض وقت کالا ہو جاتا ہے، تو یوں پھر جو نا وہ پھر جو بھپکے اڑتے ہیں نا بدبو کے، اصل آزمائش تو یہ ہے۔ تو اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کا خیال اور احساس رکھنے کی بھی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ کال کا سلسلہ حضور شروع کرتے ہیں، آمین۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی 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 کال۔ یہ پوچھنا تھا کہ درود پاک کی منت شرعی منت ہے یا نہیں؟ نیز اگر کوئی شخص مثلا 1 لاکھ یا 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کی منت مانتا ہے، پھر وہ ایک بار ایسا درود پڑھتا ہے کہ جس کو ایک بار پڑھنا 1 لاکھ یا 6 لاکھ کے برابر ہے، تو کیا اس طرح منت پوری کرنے والا کہلائے گا یا نہیں؟ جی دیکھیں کہ درود پاک جو ہے نا یہ شرعی منت ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی نے اگر 6 لاکھ اگر درود پاک اگر پڑھنے کی منت مانی تو اسے 6 لاکھ پڑھنے پڑیں گے درود پاک۔ اب منت کا جو ہے نا یہ یاد رکھیں کہ منت جو ہے نا وہ اس عمل کی ہو سکتی ہے کہ جو عبادت مقصودہ ہو، یعنی ڈائریکٹ جو عبادت ہو، تو اب اس سے اگر اس کی جنس سے کسی چیز کی اگر منت مانی تو کیا کہتے ہیں کہ وہ منت لازم ہو جائے گی۔ جیسے نماز فرض ہے، جی اب اسی کی جنس سے نفل نماز ہے، صحیح۔ ڈائریکٹ عبادت مقصودہ فرض، جی تب کیا کہ اس نے نفلی کی منت مانی تو اب یہ منت واجب ہو گئی۔ صحیح اب وضو ہے، وضو جو ہے نا ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے، صحیح وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک، تو قرات کی اگر منت مانی تو بھی ظاہر ہے کہ یہ پڑھنی پڑے گی، کرنی پڑے گی۔ اچھا کسی نے صدقہ دینے کی منت مانی تو اس کی جو وہ جنس سے جی زکوٰۃ ہے، جی تب کیا ہے کہ اب اگر کسی نے منت مانی رقم دینے کی تو اب جو ہے وہ صدقہ کرنے کی، نفلی صدقہ، تو اب یہ منت ہو جائے گی، اس کی واجب ہو جائے گی، اب یہ نفلی نعرہ بھی واجب ہو گیا۔ اچھا اسی طرح جو ہے وہ کہ درود پاک زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، تو چونکہ یہ عبادت ہے تو لہٰذا اب جو فرض کی جنس سے ہے تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی منت پوری کرنی پڑے گی، یہ لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ تو 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا تو وہ ایک ہی دفعہ پڑھ لیا اور 6 لاکھ ہو گئے، یہ نہیں چلے گا؟ نہیں وہ ایک درود پاک ہے 6 لاکھ والا، وہ نہیں، 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں، صحیح ہو گیا، مدینہ میں۔ ٹھیک 600,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، مرحبا، ٹھیک ہے جی۔ اگلی کال لیں حضور۔ جی 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 کال۔ کہ جڑے لوگ سلاف پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور انہوں تک وہ بندے پہنچاندے نہیں اور رستے جو آپ ہی کھا جاندے نے، تے کل قیامت والے دن انہاں واسطے کی عذاب اللہ کی طرف انہاں تے نازل ہونا ہے جی؟ جی اب دیکھیں کہ اب اگر معاذ اللہ اگر کوئی کسی نے جو نا وہ سیلاب زدگان کی جو امداد ملی تھی، ان کے لیے مدد کے لیے جو رقم ملی تھی وہی اس نے کھا لی، تو خیانت ہوئی ہے، اس پر تو ظاہر ہے کہ لازم تھا کہ اس کو پہنچائے، اگر نہیں پہنچا سکتا تو اس کو لینا ہی نہیں چاہیے۔ اب معاذ اللہ اگر یہ خربت کرتا تو صحیح کا یہ گناہ گار ہے، اور یہ چوری اور غصب والے حکم میں آئے گا، اور یہ مال چونکہ وہ اس کا تو ہے ہی نہیں۔ اب اگر اس کا توبہ کا ذہن بھی بنتا ہے تب بھی یہی ہوگا کہ اس کی توبہ کب پوری ہوگی، یا تو یہ سیلاب زدگان کو پہنچائے، یا یہ کہ سیلاب زدگان جو نا وہ چلے گئے یا معاملہ حل ہو گیا بالفرض، اب یہ کہ جنہوں نے رقم دی تھی نا یہ ان کو دے گا یہ رقم، جی کہ میں وہاں نہیں پہنچا سکا تھا۔ وہ لوگ اگر چلے گئے تو ان کے ورثہ کو دے گا، کیونکہ ابھی تک رقم انہی کی ملکیت پر ہے جنہوں نے دی تھی، اور اب یہ جو ہے وہ رقم یہ دے گا ادھر، اور توبہ جو ہے وہ کرے۔ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کرے گا، استغفار بھی کرے گا۔ جی کال لیتے ہیں۔ براہ کرم اس معاملے میں رہنمائی فرما دیں کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا کام لگ گیا تو میں 5,000 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہوئے اور گھر والوں کے سامنے بھی کئی بار میں نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ کے فضل سے میرا کام لگ گیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جتنی بار میں نے الفاظ دہرائے اتنی بار منت لازم ہو گئی، جبکہ بار بار بیان کرتا الفاظ سے میرا مقصد الگ سے نئی منت ماننا نہیں تھا۔
بلکہ وہی جو پہلے میں نے منت مانی تھی وہی میری مراد تھی. براہ کرم اس کا جواب مجھے ارشاد فرما دیجیے. جی یہ تو سیدھا سیدھا وہی کہ خبر دینا ہے نا کہ میں نے منت مانی تھی. خبر دینا اس کی نیت تو ہے ہی نہیں. خود نیت اسی خبر دینا ہے, اگلا اظہار بھی کر رہا ہے, تو اس پہ وہی کہ وہی ایک ہی بار کی جو منت ہے نا وہی لازم ہوگی 5,000 روپے دینا. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ علی محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. علیہ وآلہ وسلم. ایسے میں ایک بات اور آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آداب زندگی پروگرام ہے ہمارا, اور اس میں بعض اوقات یوں ہوتا ہے لوگ زندگی گزارتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے یار ہم اگر تکلیف میں ہیں تو یہ تکلیف میں کیوں نہیں ہے, یا میں اگر تکلیف میں ہوں تو یہ سکھ میں کیوں ہے, میں دکھ میں ہوں تو یہ سکھ میں کیوں ہے. یہ بعض اوقات لوگوں کا ہوتا ہے بھئی جب ہم تکلیف میں ہیں تو ان کو بھی کیا ہونا چاہیے, تکلیف میں ہونا چاہیے. اب یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں, اس کو میں آپ بھی کس سینیریو کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کروں. تو میری جو ہے وہ کسی سے فون پر بات ہوئی, یہ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے پنجاب کے علاقوں میں سے, انہی میں سے کسی ایک علاقے کی بات ہے. تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں پانی وغیرہ تو نہیں آیا, تو انہوں نے کہا کہ پانی تو ہمارے ہاں آیا, لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے علاقے کے ارد گرد ایک جو ہے وہ بند بنا لیا, ایک اس پہ بند بنایا تاکہ ہمارا جو ایریا ہے یہ پانی سے کیا رہے, یہ محفوظ رہے. کہہ رہے کہ ہم نے بند بنایا, اب کیا ہوا وہ جو دوسری بستی والے تھے نا وہ اس بند کو توڑنے کے لیے آ گئے کہ ہم اس بند کو جو ہے وہ اس کو توڑیں گے. اور انہوں نے کہا بھی جدوں اسی ڈوبنے یہاں پہ تسی کیوں تر جاؤ, بھئی جب ہم ڈوب رہے ہیں تو تم لوگ کیوں تیر جاؤ, یا ہم ڈوب رہے ہیں تو آپ کیوں بچ جاؤ. بھئی جب آ رہا ہے پانی تو جس طرح ہمارا نقصان کرے گا ویسے ہی آپ کا بھی نقصان کرے گا. تو انہوں نے کہا پھر ہم نے جو ہے وہ پولیس کی انوالومنٹ کی, اور یوں پھر پولیس آئی, اور یوں اس طرح سے کر کے وہ ہمارا وہ جو ہم نے ایک سیفٹی حصار ایک بنایا تھا تو وہ ہم اس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم تکلیف میں ہیں تو باقیوں کو بھی تکلیف میں ہی ہونا چاہیے, یا باقی بھی تکلیف میں ہی آئیں. یہ مینٹلٹی دین اسلام کی روح سے اگر ہم اس کو دیکھیں, تعلیمات اسلامیہ کی روح سے دیکھیں, اخلاقیات کی روح سے اس کو دیکھیں, تو آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے. یہ تو ایک سیلاب میں نے پرٹیکولر کیا ہے, اس کو ویسی جنرل طور پر لے ہیں. بھئی ہم بھوکے ہیں, یہ بھی بھوکے رہے, ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, ان کے پاس بھی نہیں رہے, ہمارے پاس پینے کا پانی صحیح نہیں ہے, ان کے پاس بھی نہ رہے, ہمارے پاس گھر نہیں ہے, ان کے پاس گھر کیوں ہے, ہمارے پاس اچھی نوکری نہیں ہے, ان کے پاس اچھی نوکری کیوں ہے, ہمارے پاس اچھی تعلیم نہیں ہے, ان کے پاس اچھی تعلیم کیوں ہے, ان کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کو پھر ہر جگہ جو ہے وہ کاپی پیسٹ کرتے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی حساب اس کا بنتا جائے گا. کیا فرمائیں گے آپ اس پہ؟ واقعی بعضوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ میں اگر پریشان ہوں تو سامنے والے بھی پریشان ہونا چاہیے, یہ کیوں جو ہے نا وہ خوش ہے. تو ایسی مینٹلٹی بالکل غلط ہے, یہ بالکل جو ہے نا وہ غلط ہے, بہت بری چیز ہے. یہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, اور اگر ہم پر مصیبت آئی تو ہمیں تو یوں شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ہے کہ میرے مسلمان بھائی پر مصیبت نہیں آئی, واہ واہ. میرا مسلمان بھائی جو نا یہ محفوظ ہے. تو اس میں مجھے یاد آیا سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پہلے کے دور میں جو ہے وہ اہل مدینہ جو ہے نا وہ کیسے تھے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک حاجی صاحب آئے, ان کو کپڑا تقسیم کرنا تھا, کپڑے کی مارکیٹ میں گئے اور دکان پہ گئے اور کہا سیمپل دکھایا, بھائی یہ کپڑا مجھے چاہیے اور اتنی مقدار میں چاہیے. تو دکاندار نے کہا کہ بھائی یہ کپڑا میں موجود ہے اور اس کی یہ قیمت ہے, مگر میں آپ سے عرض یہی کروں گا کہ آپ جو ہے نا یہ کپڑا جو ہے نا وہ سامنے والی دکان سے لے لیں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا جو سامنے والا مسلمان بھائی ہے اس کا دھندا نہیں ہوا ہے, لیکن میری بکری الحمدللہ کریم ہو چکی ہے, تو آپ ان سے لے لیں. تو یہ دیکھیں پہلے کے لوگ جو نا وہ خیر خواہ والے تھے, بھلائی والے تھے, سامنے والے کی بھلائی چاہتے تھے. تو ہمیں واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ سامنے والے کی خیر خواہی کرنی چاہیے, نہ کہ وہ اگر بچ رہا ہے تو اس کو بھی ڈبو دے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی جو ہے وہ لے ڈوبیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا بعض اوقات جو نا ٹیکنیکلی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنا علاقہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہم ڈوبنے سے بچا ہی نہیں سکتے, اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. تو صحیح. دوسرا علاقہ اگر بچ سکتا ہے تو اس کو بالکل بچانا چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کو بچانے کے لیے دوسرے علاقے کو ڈبو دیا, توبہ. تو یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا. یہ بھی غلط ہے, اور یہ بھی غلط ہے کہ جو ہے وہ ہم ڈوبے تو اس کو بھی ڈباؤ.
دونوں چیزیں غلط ہیں. اللہ ہمیں جو ہے وہ خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے, ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے, آمین آمین ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہمدرد بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور مجھے ایک روایت بڑی پیاری یاد آ رہی ہے, اس کا مضمون ہے کہ خوش نصیبی ہے اس کی کہ جو شر کے لیے تالا اور خیر کی چابی ہوتا ہے, جس کے آنے سے خیر جو ہے وہ کھل جاتی ہے, شر کیا ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. اور بد نصیب ہے وہ کہ جو خیر کے لیے تالا اور شر کی چابی ہو, جس کے آنے سے خیر جو ہے یہ بند ہو جائے اور شر کیا ہو جائے, کھل جائے. تو اللہ پاک ہمیں یہ بد نصیبی سے بچائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے, اور ہمیں اچھے احساسات و جذبات کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی علیہ محمد وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.